ایک شہر میں نصوح نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ عام لوگوں سے مختلف تھا۔ اس کی آواز نرم تھی، انداز نازک تھا، اور چہرہ ایسا کہ لوگ اسے عورت سمجھ بیٹھتے۔ اسی ظاہری شکل کا فائدہ اٹھا کر وہ ایک غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ وہ زنانہ حمام میں جاتا اور عورتوں کا مساج کرتا۔ یہی اس کا ذریعہ معاش بھی تھا اور اس کے نفس کی خواہش بھی۔ لیکن ہر رات جب وہ اکیلا ہوتا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا۔ وہ خود سے کہتا، نصوح، یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ وہ توبہ کرتا، مگر پھر اگلے دن وہی گناہ دہرا دیتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں آئی۔ ہر طرف خاموشی اور احترام تھا۔ اچانک شہزادی کا قیمتی زیور گم ہو گیا۔ افراتفری مچ گئی۔ حکم ہوا سب کی تلاشی لی جائے۔ نصوح کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے لگا آج اس کا راز کھل جائے گا۔ وہ ایک کونے میں جا چھپا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور پھر وہ روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، میں مانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں۔ میں نے بار بار غلطی کی ہے، لیکن آج میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ بس آج میری لاج رکھ لے۔ ابھی اس کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ باہر سے آواز آئی، نصوح کو چھوڑ دو، زیور مل گیا ہے۔ نصوح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ گھر گیا، اپنی ساری ناجائز کمائی نکالی اور سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا۔ پھر وہ شہر چھوڑ کر ایک ویران پہاڑی پر چلا گیا۔ وہاں اس نے تنہائی اختیار کر لی اور اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنے لگا۔ کچھ دن گزرے۔ ایک دن اسے ایک بھینس نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی کی کھوئی ہوئی ہے، چنانچہ اس نے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ایک قافلہ راستہ بھٹک کر وہاں پہنچا۔ وہ لوگ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے۔ نصوح نے فوراً اس بھینس کا دودھ نکالا اور سب کو پلایا۔ تاجر اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے اسے کچھ مال دیا۔ نصوح نے اس مال سے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، بلکہ ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ آباد ہونے لگے اور وہ جگہ ایک بستی بن گئی۔ نصوح کی نیکیوں کی وجہ سے لوگ اس کی بہت عزت کرنے لگے۔ اس کی شہرت بادشاہ تک جا پہنچی۔ بادشاہ اس سے ملنا چاہتا تھا، مگر نصوح نے آنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ خود اس سے ملنے نکل پڑا، لیکن بستی کے قریب پہنچتے ہی بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے نصوح کو اپنا حکمران بنا لیا۔ نصوح نے انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ ایک دن ایک شخص دربار میں آیا اور اپنی گمشدہ بھینس کا ذکر کیا۔ نصوح مسکرایا اور کہا، تمہاری بھینس میرے پاس ہے، اور آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ اس پر وہ شخص بولا، ہم نہ انسان ہیں اور نہ وہ بھینس جانور تھی، ہم دونوں فرشتے تھے۔ ہم تمہارا امتحان لینے آئے تھے، اور یہ سب تمہاری سچی توبہ کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ نصوح سمجھ گیا کہ اللہ سچی توبہ کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اسی لیے دل سے کی گئی سچی توبہ کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔